صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم حوزہ اور عمان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ نجاشی کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ آپ نے اسے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ کیا۔ نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کیا۔ وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے۔ اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔